السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے مصائب، امراض اور سفر آخرت۔ سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، آزمائشوں کا سلسلہ رکھا ہے۔ اب جو بندہ ان آزمائشوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے صبر کرتا ہے اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بے حساب و اجر و ثواب اور بے شمار انعامات ہیں۔ لیکن جو شخص بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، وہ اجر و ثواب سے تو محروم ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ گار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ہر آزمائش پر خواہ جانی ہو، مالی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، خاندانی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف، مصیبت اور پریشانی ہو یا بیماری ہو، اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی شکوہ شکایت ہرگز نہ کریں تاکہ ہم اس کے بے شمار اجر و ثواب اور بے حساب انعامات کے حقدار بن سکیں۔ تو ہم ایسے لوگوں کی چند فضائل جو ہیں ان کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو آزمائش میں صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن مرد اور عورت اپنی جان، اولاد اور مال کے سلسلے میں مسلسل آزمائشوں کا شکار رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جہاں ملتا ہے تو اس پر گناہ کوئی باقی نہیں رہتا۔ سنن ترمذی کی حدیث میں 2399، یعنی اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کی وجہ سے اسے گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بیماری اور تکلیف کے آ جانے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی مسلمان کو بیماری کی یا کوئی اور تکلیف ہو اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح گراتا ہے، یعنی ختم کرتا ہے جس طرح درخت اپنے سوکھے پتے گراتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر ہے 5660 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2571۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور ایک گناہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2572۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماری کے ساتھ آزماتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ بیماری اس کے ہر گناہ کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر ہے 1286۔ تو یہ تمام احادیث مبارکہ ہمیں اس بات کا شوق دلاتی ہیں، اس بات کی رغبت دلاتی ہیں کہ جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت اور پریشانی آئے تو ہم اس پر صبر کریں اور ہم اسے اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کو قبول کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں۔ اب دیکھیں کہ جب انسان میں مطلب انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے یا پھر وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے رونے دھونے سے، تقدیر اور قسمت کے شکوے کرنے سے، پھر لوگوں کے پاس شکایتیں کرنے سے کیا اس کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی؟ اس کی وہ پریشانی اور مصیبت جو ہے کیا وہ کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یعنی وہ تکلیف بھی کم نہیں ہوتی، وہ بیماری بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے لیے مفت کا گناہ کما لیتا ہے، بلا وجہ گناہ گار بن جاتا ہے اور اللہ کی ناراضی مول لیتا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ صبر کرے، بندہ شکر ادا کرے کہ ارے اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے، اور اس پر اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بے شمار انعامات کا حقدار بن جائے۔ تو کہ مطلب اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے 2 فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے کہ ذرا جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ اس کے پاس عیادت کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں یہ ان سے کیا کہتا ہے۔ تو وہ فرشتے جا کر بتاتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ تو عیادت کے لیے آنے والے لوگوں سے تیری تعریف ہی بیان کر رہا ہے، تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا یہ مجھ پر حق ہو گیا ہے کہ اگر میں اسے فوت کر دوں تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں اسے شفا دے دوں تو میں اس کے جسم کے گوشت کو پہلے سے بہتر کر دوں اس کے خون کو پہلے سے بہتر کر دوں اور اس کے گناہوں کا کفارہ کر دوں۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 738۔ یعنی بندہ اگر صبر کا مظاہرہ کرے اور زبان سے کلمہ شکر ہی ادا کرے تو
تو اس کے لیے دونوں صورتوں میں بہتری ہی بہتری ہے۔ اگر وہ شفا یاب نہیں ہوتا اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور اگر اسے شفا مل جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ بہترین شفا ملے گی، پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جائے گا، اور دوسرا عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، ختم فرما دے گا۔ تو اس کے لیے ہر صورت میں صبر ہی کرنا چاہیے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے اتنے سال تک مجھے عافیت دیے رکھی۔ اب اگر ان 4 دن میں اس نے مجھے بیماری دے دی ہے تو میں اس کا ناشکرہ کیوں بن جاؤں، میں اس کے شکوے شکایتیں کیوں کرنے لگ جاؤں؟ تو اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے میرے لیے جو کیا ہے وہ بہتر ہی کیا ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے وہی کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کا مقام اس سے سبقت لے جاتا ہے اور وہ اپنے عمل کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے ایک بندے کا مقام متعین کیا ہوتا ہے لیکن بندے کے نیک اعمال اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کیسے پہنچاتا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے جسمانی طور پر، مالی طور پر یا اولاد کے بارے میں اس کی آزمائش کرتا ہے، اور پھر اس آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق بھی عنایت فرماتا ہے، تو یہاں تک کہ بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو نیک عمل نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوٹ رہا تھا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر ہے 3090۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے عظیم انعامات ہیں، عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی بندے پر، کتنی بڑی شفقت ہے کہ جنت کا ایک عظیم مقام تھا، بندے کو وہ اپنے نیک عملوں کی وجہ سے مل نہیں رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی بیماری نازل کر دی، بندے کو بیمار کر دیا، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا، کوئی مالی خسارہ دے دیا، کوئی کاروبار میں گھاٹا ڈال دیا، کسی بھی طرح اس کا کوئی نقصان، مطلب کوئی پریشانی، مصیبت یا تکلیف دے دی اس کو، اور بندے نے اس پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تو اس کی وجہ سے وہ جنت کے اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں تک وہ اپنے نیک عملوں کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی بخوشی قبول کر لینا چاہیے، رونا دھونا اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث اس بارے میں ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے، تو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بلکہ یہ حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے، اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کی غرض سے آتا ہے تو وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھ جانے تک جنت کے پھل چنتا ہوا آتا ہے۔ جب وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اگر وہ صبح کے وقت تک عیادت کرے تو شام تک 1000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرے، اگر صبح کے وقت کرے تو وہ فضیلت ہے، اور اگر شام کے وقت عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1442۔ تو اندازہ کیجئے کہ ذرا سا وقت دینے کے کتنے انعامات ہیں، کسی مسلمان بھائی کے بیمار ہونے پر تھوڑا سا وقت نکال کر اس کی عیادت کے لیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہی پائیں گے۔ تو سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ وہ بندہ جنت کے پھل چنتا ہوا آتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، یعنی کسی طرف سے بھی اس پر کوئی مصیبت، تنگی، پریشانی اور تکلیف نہیں آتی، ہر طرف سے اللہ کی رحمت نے اسے گھیر لیا ہوتا ہے، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ دن رات 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دینے کا، اس کی تجہیز و تکفین کا کس قدر مطلب ثواب، اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کی تو اسے 40 بار معاف کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جس بندے نے کسی میت کو کفن دیا، کفن پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے نرم اور ریشم لباس پہنائے گا۔ الکبرى کی السنن الکبرى البہقی کی حدیث نمبر ہے 6645۔ تو اب اس بندے کا اجر و ثواب کیا ہوگا کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے اور پھر تدفین تک اس کے ساتھ شریک رہتا ہے،
سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے ایک قرات ہے، اور جو کسی جنازے میں تب تک شریک رہا جب تک کہ اسے دفن نہ کر دیا جائے تو اس کے لیے 2 قرات ہے۔ اب قرات کا کیا مطلب ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ایک قرات اس احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1541۔ تو یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بندہ کسی کا جنازہ ادا کرے گا یا کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، اس کو احد پہاڑ سے بھی بڑے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ پڑھنے کے بعد اسے دفن کر دیے جانے تک اس کے ساتھ شریک رہتا ہے تو اس کو 2 پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے آسان اور مختصر سے عمل کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ کسی مسلمان بھائی، کسی مومن کی، کسی عزیز و اقارب کے مطلب وفات پر اسے تعزیت کرنا، اس کے ساتھ افسوس کا کرنا، تو یہ بھی بہت ہی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان اپنے مومن جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعزیت کرتا ہے، اس کی تکلیف اور پریشانی کے وقت اسے دلاسا دیتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شان و شوکت والا شاندار لباس پہنائے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1601۔ تو اس لیے یہ ویسے بھی ہر مسلمان کا یہ حق ہے، ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے یہ کہ کسی بھی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، مصیبت آئی ہو، پریشانی آئی ہو، اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہو، تو اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کریں، اس سے تعزیت کریں، اس کو دلاسا دیں اور اسے صبر کی تلقین کریں۔ تو یہ تو ویسے بھی اخلاقی فرض ہے، لیکن اگر اس اخلاقی فرض کو ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اتنا عظیم اجر اور انعام مل جائے کہ جنت کے دن، قیامت کے دن شاندار شان و شوکت والا لباس پہنایا جائے، تو اس سے بڑھ کر تو خوشی کی کوئی بات کیا ہو سکتی ہے۔ آخری اور ضروری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کر جانے چاہیے کہ جو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتے ہوں، یعنی وہ فوت بھی ہو جائے لیکن اس کا ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہے۔ تو 3 اعمال خاص طور پر ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے طور پر بیان فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اسے منقطع ہو جاتا ہے، اس سے کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے۔ پہلا عمل کیا ہے کہ صدقہ جاریہ ہے کہ کوئی بھی ایسا خیر کا کام وہ کر گیا ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو علم سکھا گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تیسرا ہے کہ نیک اولاد چھوڑ گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 1631۔ تو یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ انسان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا اپنی اپنی کوشش کے مطابق ہمیں صدقہ جاریہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی جس کام کا لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے اور اس کے بدلے میں ہمیں اس کا اجر پہنچتا رہے، یہ بھی کر لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو سکے تو پھر جو کچھ قرآن جو ہے ہمیں قرآن اور حدیث کا علم آتا ہے، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں، دوسروں کو سکھا دیں۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ سے سیکھ کر دوسروں کو بتاتے رہیں گے، دوسروں کو سکھاتے رہیں گے، تو اس کا آپ کو بھی قبر میں پڑے ہوئے بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی نیک تربیت کر جائیں، اس کو کم از کم اتنا دین تو ضرور سکھا دیں، دین کا اتنا شعور تو ضرور دے دیں کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے لیے دعائے مغفرت ہی کرتے رہیں، تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔